بركات من السماء وبركات من الأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خاکسار آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عشق قرآن اور اس کی خدمات کے بارے میں کچھ عرض کرے گا. معزز حضرات، آج سے 1400 سال قبل تاریخ انسانیت میں وہ عظیم و شان سورج طلوع ہوا جس کی آمد سے دنیا کی کایا پلٹ. وہ جو گمراہی اور غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے چراغ ہدایت سے منور ہوئے اور ان كانوا من قبل لفی ضلال مبین کے مصداق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مصداق ٹھہرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کی مہر لگی. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگ ایسے بدلے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ خدا تعالیٰ سے راضی ہو گئے. یہ سب کل برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم وتعلم کی طفیل بھی ہوا. مگر کیا یہ سب برکات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ تھی مرور زمانے کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ ختم ہو گئی؟ ہرگز نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے دوبارہ ذلی طور مبعوث ہونے کی جس عظیم پیشگوئی سے نوازا، وہ ہمیں آج امام الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند اور عاشق حقیقی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ذاتی گرامی میں من و عن پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے. آپ کے اخلاق و اطوار اور حسین اخلاق عین کلام الہی کے احکام کی عکاسی کرتے ہیں. اسی ترازو پر جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت فرمایا کان خلقہ القرآن، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، آپ ہی تو امت کے وہ بزرگ نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ روحانی فرزند تھے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ و بو سے پورا حصہ لیا اور جن کے ذریعے قرآن کریم کی انوار اور برکات اور معارف و علوم کا احیاء مقدر تھا. شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے. احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے؟ آپ علیہ السلام کے عشق قرآن اور اس کلام الہی کی محبت اس قدر عیاں تھی کہ الفضل ما شہادت به الاعداء کے مطابق غیر بھی عقائد کی سخت مخالفت کے باوجود آپ کے عشق قرآن کے اقرار سے نہ رہ پائے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قیام سیالکوٹ کے ذکر میں شمس العلماء مولانا سید میر حسن صاحب کہتے ہیں حضرت مرزا صاحب پہلے اس عاصی اور معاصی کے غریب خانے کے بہت قریب رہا کرتے تھے. کچہری سے جب تشریف لاتے تو قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے، بیٹھ کر کھڑے ہو کر ٹہلتے ہوئے تلاوت کرتے اور زار رویا کرتے تھے. ایسی خشوع اور خضوع سے تلاوت کرتے تھے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی. یعنی آپ علیہ السلام صرف قرآن کریم کی تلاوت نہ کرتے بلکہ اس پر غور کرتے اور غور و فکر سے تلاوت کرتے. اسی طرح ایک اور جگہ لکھا ہے حضرت صاحب کے متعلق مشہور ہے کہ آپ جب کچہری سے تشریف لاتے تو دروازے میں داخل ہونے کے بعد دروازے کو پیچھے مڑ کر بند نہیں کرتے تھے تاکہ گلی میں اچانک کسی نامحرم عورت پر نظر نہ پڑے. اور یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے غض بصر کے حوالے سے. مزید لکھا ہے کہ بلکہ دروازے میں داخل ہو کر دونوں ہاتھ پیچھے کر کے پہلے دروازہ بند کر لیتے تھے اور پھر پیچھے مڑ کر زنجیر لگایا کرتے تھے. گھر میں سوائے قرآن مجید پڑھنے اور نمازوں میں لمبے سجدے کرنے کے
اور آپ کا کوئی کام نہ تھا۔ بعض آیات لکھ کر دیواروں پر نکال دیا کرتے تھے اور پھر ان پر غور کرتے رہتے تھے۔ یعنی ایسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان آیات پر غور کرتے تھے، لکھ کر یاد کرتے تھے اور سوچتے تھے۔ پھر روایات میں ذکر ہے کہ حضور جب سیالکوٹ میں ملازم تھے تو آپ علیہ السلام جب بھی کچہری سے فارغ ہو کر آتے تو دروازہ بند کر لیتے۔ بعض متجسس احباب اس ٹوہ میں رہتے کہ آخر حضور اقدس کرتے کیا ہیں۔ بالآخر ایک دن اس مخفی کارروائی کا بید کھل گیا اور وہ یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جائے نماز پر تشریف فرما ہوتے اور بیٹھے بیٹھے قرآن کریم ہاتھ میں لیے دعا فرماتے کہ یا اللہ یہ تیرا کلام ہے، مجھے تو ہی سمجھائے گا تو میں سمجھ سکتا ہوں۔ اور اس میں بھی ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ اگر ہم قرآن کریم سمجھنا چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت ملے گی، پھر ہی ہم قرآن کریم کو سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا عشق تھا آپ کو اپنے محبوب خدا کے زندہ کلام سے۔ انہی ایام کی بات ہے کہ آپ بعض آیات لکھ کر دیواروں پر لٹکا دیا کرتے اور پھر ان پر غور کرتے رہتے تھے، اور گھر میں سوائے قرآن مجید پڑھنے اور نمازوں میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے اور آپ کا کوئی مشغول نہ تھا۔ اور یوں آپ کا یہ انمول شعر آپ کے عشق کو فرقان کی ترجمانی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں کعبہ میرا یہی۔ بس یہ تھا وہ عظیم عاشق قرآن جس نے اس زمانے میں اثر نو کتاب اللہ سے محبت کی نئی داستان رقم کی اور دنیا کو معرف قرآن کی نئی نکات سکھائی۔ مزید برآں آپ کا عشق قرآن صرف آپ کی ذات تک ہی محدود نہ تھا بلکہ دوسروں کو بھی اس صحیفہ عظیم سے فائدہ اٹھانے کی تلقین فرماتے رہتے۔ اور چند ماہ قبل ہم نے حضور اقدس کے خطبات میں سنا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قرآن کریم سے کیسا عشق تھا، اور آپ کی خدمات کے بارے میں بھی حضور اقدس نے ان خطبات میں ذکر فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی تڑپ کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا، آپ کی جو محبت اور تڑپ قرآن کریم سے تھی۔ فرماتے ہیں اے عزیزوں سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی انسان، ہے یہ فرقان ایک عجیب اثر کہ بناتا ہے عاشق دل بر۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہایت پیاری نعمت ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ اگر قرآن نہ آتا تو تمام دنیا ایک گندے مضغے کی طرح تھی۔ اگر قرآن نہ آتا تو تمام دنیا ایک گندے مضغے کی طرح تھی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابلے پر تمام ہدایتیں ہیچ، قرآن کے سامنے دوسری ہدایتیں ہیچ۔ پھر آپ علیہ السلام کا ہم پر یہ بھی احسان عظیم ہے کہ آپ نے اس الہی کتاب پر ہونے والے سینکڑوں اعتراضات کے جوابات دیے۔ آج کل خاص طور پر یورپ میں بھی قرآن کریم کے بارے میں بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کا مطالعہ کریں گے، انہیں پڑھیں گے، تو پھر ہم ان اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور قرآن کو آپ علیہ السلام نے مہجور کتاب کی طرح بس پشت آنے والی امت کو اس سے محبت کرنے کے گر سکھائے۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم قرآن کریم سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں۔ یہدی للتی ہی اقوام جیسی کتاب کے انوار سے آشنا فرماتے ہوئے ناسخ و منسوخ جیسے غلط عقائد کو دور فرمایا، جنہوں نے مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس عظیم کتاب کی خوبصورتی کو بھی چھین لیا اور اس بات کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کیا کہ قرآن کریم کا ہر حکم آج بھی ویسا ہی قابل عمل اور قابل تقلید، یعنی آج بھی قرآن کریم کی ہر آیت اور ہر حکم قابل عمل ہے جیسا کہ اس کے نزول کے وقت تھا۔ فرمایا سو تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ یعنی 700 احکامات قرآن کریم میں ہیں، اگر ان 700 احکامات میں سے ہم ایک حکم کو بھی ٹالتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، تو نجات کا دروازہ ہم خود بند کر لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے یہ نعرہ بلند فرمایا کہ سنو جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے
وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ اگر ہم خدا تعالیٰ کے سامنے عزت چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو عزت دینی ہوگی، قرآن کریم کو عزت دینی ہوگی۔ حضرات، لا یمسہ الا المطہرون کے حقیقی مصداق بنتے ہوئے موجودہ زمانے میں اس عاشق قرآن پر قرآنی معارف کے وہ چشمے پھوٹے جن سے دنیا سے رابطہ، اور قرآن کریم کی ایسی تفاسیر سے عالم انسانیت کو معطر فرمایا جس کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو تمام مخالفین کو دعوت دی لیکن کوئی سامنے نہ آ سکا، اور آپ علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر فرمائی۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کی وہ تفسیر فرمائی جس کی کوئی مثال نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے عشق کے حوالے سے تفسیر القرآن کے میدان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو غیر معمولی نیک کارنامے سر انجام دیے ہیں ان کا احاطہ اور شمار کرنا علیحدہ سے کئی مضامین کا متقاضی ہے۔ تفسیر قرآن کے احسان کے ساتھ ساتھ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قوت قدسیہ اور نفس اطہر کا ایک کمال تھا جس کے سبب آپ کی قائم کردہ جماعت میں عشق قرآن کی روح اجاگر ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی مبارک سنت کے موافق آج آپ کی اتباع میں قرآن کریم کا پہلا دور مکمل کرنے پر بابرکت تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یعنی چھوٹے بچوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ قرآن کریم کا دور مکمل کیا جائے، اور اس کے بعد ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس پر غور کریں تاکہ قرآن کریم سے حقیقی محبت قائم ہو۔ اپنی جماعت میں قرآنی محبت کی روح کو پیدا کرنے کا نتیجہ ہے کہ دنیا بھر میں آج بے شمار قرآن سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ہی کی بدولت جہاں قرآن کریم کے تراجم شائع کروا کر جماعت بحیثیت مجموعی انسانیت کو فائدہ پہنچا رہی ہے، وہاں بحیثیت ذاتی ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جیسے احمدی مسیح موعود کے فرمان قرآن کا حربہ ہاتھ میں لوگے فتح پاؤگے پر عمل کر کے قرآن کریم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دینی اور دنیاوی ترقیات سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو قرآن کریم کو حقیقی ہدایت سمجھتے ہیں وہ دینی لحاظ سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں، لیکن دنیاوی لحاظ سے بھی انہیں اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ہم پر یہ راز افشا ہوا کہ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جو دنیا کے ہر شعبے کے مضامین کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یعنی صرف دینی باتیں قرآن کریم میں نہیں ہیں، یہ وہ ضابطۂ حیات ہے جس سے وصال یار نصیب ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق چاہتے ہیں تو قرآن کریم کا مطالعہ کرنا ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے اپنی ہدایت کرنی ہے۔ یہ وہ مشعل راہ ہے جس پر چل کر عابد مقصد حیات کو پا لیتا ہے۔ اس میں اقتصادی سے لے کر سیاسی اور گھریلو مسائل سے لے کر اجتماعی تمام امور کا ذکر ہے۔ یعنی جو بھی مسائل ہیں ان کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، ماضی کے حالات اور مستقبل کی پیشخبریوں سے مزین ہے۔ الغرض یہ انسان کے لیے ایک لائق عمل ہے جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ حضور کے اشعار اس مضمون کو کیا خوب بیان کرتے ہیں۔ یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا۔ بس کتنا ہی بد نصیب ہے وہ جو اس آفتاب الہی سے بے خبر ہے۔ فرمایا زندگی ایسوں کی کیا خاک ہے اس دنیا میں جن کا اس نور کے ہوتے ہوئے بھی دل اعمیٰ نکلا۔ یعنی قرآن کریم موجود ہے لیکن پھر بھی اندھے رہ گئے۔ فرمایا افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے، کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے، اور بجز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسا ہمیں دکھایا ان کا عشق اور ان کی خدمات سے ہم فائدہ اٹھائیں
اور ان روحانی خزائن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن کریم کے متعلق اپنے علم کو وسیع کریں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس کتاب کی عظمت و شان کو سمجھیں اور ہمارا شمار ان لوگوں میں ہرگز نہ ہو جن کے بارے میں آیا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بلکہ ہم اس آیت کے مستحق بنے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوته اولئک یؤمنون به. پھر اسے سمجھتے ہوئے اپنے آقا کی تقلید میں اس سے ایسی محبت کریں جو کسی اور سے نہ کی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو یاد رکھنا، پاک اعتقاد رکھنا، فکر معاد رکھنا، پاس اپنی ذات رکھنا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، انی معک، انی معک، اسلام احمدیہ، خلیفۃ المسیح الخامس. نعرے